اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کے 10 رکوع کی مکمل تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ آج 11ویں رکوع سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ کتاب یعنی توریت عطا فرمائی۔ لہذا معلوم ہوا کہ توریت شریف مختلف حصوں میں نہیں بلکہ یک بارگی ہی نازل کی گئی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء کرام علیہ السلام لگاتار مبعوث ہوتے رہے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ سب کے سب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں کے مابین تشریف لائے ہیں، اور یہ تمام ہی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اس عرصے میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کو تورات شریف پر ایمان لانے، اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کی شریعت بعض احکام میں تورات سے مختلف تھی، تو چونکہ ان کے بعض احکام تورات کے مطابق نہیں تھے، لہذا اس زمانے کے یہود نے اپنی روش برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی مخالفت کی۔ حجت قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معجزات کا اظہار فرمایا، تو یہود کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود کی تردید میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ واضح نشانیاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک جانور بناتے، پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ اسی طرح بیماروں کو، اندھوں کو اور برس والوں کو صحت دینا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، ان کو تقویت عطا فرمائی۔ آیت کریمہ میں روح القدس کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اگر آیت میں ذکر روح القدس سے اسم اعظم مراد لیا جائے تو آیت کا معنی مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، اس کے پیچھے جو قوت کار فرماتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ ان اسم اعظم کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے یا دیگر معجزات کا ظہور فرماتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد انجیل ہے، کیونکہ یہ انجیل دلوں کی زندگی کا باعث ہے۔ اس انجیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت عطا فرمائی، دین کو زندہ فرمایا، اور بھی دیگر علماء کے مختلف اقوال ہے۔ لیکن جمہور علماء اسلام کے نزدیک آیت میں ذکر روح القدس یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ گویا کہ مراد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت عطا فرمائی۔ کس طرح تقویت عطا فرمائی؟ آپ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ سفر و حضر میں کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کے 33 سالہ عمر مبارکہ میں زندہ آسمان میں اٹھائے جانے تک آپ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ دشمنوں سے ان کی حفاظت کے سلسلے میں آپ ان کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ روایت میں یہاں تک ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت عطا فرمائی۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا جب کبھی تمہارے پاس یعنی اے بنی اسرائیلیوں، کیا یہ تمہارا معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا کہ جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے،
پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے، اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہود کا وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی رسول ایسی شریعت لے کر آتا کہ جس میں ان کی خواہشات کے مطابق احکام نہیں ہوتے تو یہ یہود اس رسول کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ بلکہ یہ بنی اسرائیلی اتنے بدبخت تھے، ان بدبختوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور بھی بے شمار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے کہ جن کو ان بنی اسرائیلیوں نے شہید کر کے اپنی آخرت برباد کی ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ جو احکام شریعت کی طرف سے لازم ہوتے تھے ان کا کرنا، ان پر عمل کرنا ان بنی اسرائیلیوں کے نفوس پر گرا گزرتا تھا۔ گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سرکار دو عالم علیہ السلام کی تسلی کی خاطر چلایا گیا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کے زمانے کے یہ بنی اسرائیلی آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کے تعجب، غم و افسوس کی بات نہیں، کیونکہ ان یہود کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی ہے یا ان کو شہید کیا ہے۔ اور چونکہ یہ عادت قبیحہ، یہ قبیح الباطنی، یہ غلیظ القلبی ان میں بھی سرایت کر چکی ہے، لہذا یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ اسلام فرمائی تو کبھی آپ پر جادو کیا گیا، کبھی زہر آلود بکری دی گئی، اور بھی طرح طرح کے ان بدبختوں نے مکر و فریب حربے استعمال کیے تاکہ دین خدا کا کام رک جائے، تھم جائے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین اسلام اگر ہم تک، ہماری نسلوں تک پہنچائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بغیر اذیت و مشقت کے بآسانی ہم تک پہنچ گیا، نہیں، بلکہ اس دین کی راہ میں، دین خدا کی راہ میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہے۔ لہذا دین خدا کی مدد کا ذہن رکھنے والے طبقہ علماء ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم بآسانی دین کا کوئی بڑا کام کر کے اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، نہیں، بلکہ جو بھی انسان دین خدا کا جتنا بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے وار بھی اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ شیاطین اپنی مکمل قوت استعمال کرتے ہوئے اسے اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اس راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ تمام شیطانی قوتیں، یہ تمام شیطان کے پیروکار یہ یہود کی پیروی میں افعال شنیعہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ لیکن طبقہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں، حوصلہ نہ ہاریں، اپنا اور نہ بچھونا دین کے لیے کیا جائے، انشاءاللہ العزیز تائید غیبی حاصل ہوگی اور ان باطل قوتوں کو شکست ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت 88 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہود کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا، یعنی یہود نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ المنورہ کے یہود کو دعوت اسلام پیش کی تو یہود کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، حجاب ہے، یعنی اب کسی کا سحر بیان، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، غلاف ہیں۔ گویا کہ یہود کو یہ ظلم فاسد تھا، یہ گمان تھا کہ ان کے عقائد بالکل درست ہیں، لہذا اب کسی اور کی ایسی بات جو ہمارے دین کے احکام سے ہٹ کر ہو تو اس سلسلے میں ہمارے قلوب پر پردے ہیں، یا ہمارے دل تو علم کے ایسے خزانے ہیں کہ جو پہلے ہی علم و معرفت سے پر ہیں، اب ہمارے قلوب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی گنجائش نہیں، ہم پر کتنی ہی محنت کر لی جائے آپ کی بات ہمارے قلب میں اترنے والی نہیں۔ یہ یہود کا گمان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اس بات کے رد میں ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یعنی ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، تو ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا ہے اور ان میں حق و باطل میں تمیز اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر کوئی حق بات کو دیکھتے ہوئے بھی اسے تسلیم کرنے سے انکار کرے، قبول کرنے سے منکر ہو، واضح دلائل و براہین کے باوجود بھی اسلام قبول کرنے سے اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اسی لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واضح دلائل براہین کی روشنی میں حق بات کو قبول کر لیتے ہیں۔
تو وہ مشرب اسلام ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حق بات کو دیکھنے کے باوجود اس کا منکر ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے کے بے شمار کفار وہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد کفر پر تھے، تو اب یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں کفر اختیار کرتے ہیں اور اپنے باطل مذہب سے، اپنے باطل دین سے منحرف ہونے کو اپنے حق میں کسر شان محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح بے شمار کفار کفر پر مر جاتے ہیں اور دائمی عذاب جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات انہی کفار میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منصف مزاج ہوتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز سے واقف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پیش نظر آخرت کا عذاب ہوتا ہے، لہذا پھر وہ قبول اسلام میں تاخیر نہیں کرتے اور مشربہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 89 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس یعنی یہود کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی، یعنی قرآن کریم کے بارے میں کلام ہے کہ جو ان آسمانی کتاب کی یعنی تورات وغیرہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابوں مثلا تورات انجیل وغیرہ کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جب تک تورات انجیل وغیرہ اپنی اصل حالت پر تھی، جب تک ان میں تحریفات نہیں ہوئی تھی، تو اس جہت سے کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جب کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں یہ کتب یعنی تورات انجیل وغیرہ نظر آتے ہیں تو ان میں چونکہ تحریفات ہو چکی ہے تو اب یہ اللہ کا کلام نہیں۔ ہاں، ان کتب میں جو چیزیں ایسی ہے کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کے کلام اللہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے جب یہود اور مشرکین کے مابین جنگ ہوتی تھی اور یہود کی فتح کے امکانات بہت کم رہ جاتے، قریب تھا کہ جنگ میں ان کو شکست ہو جاتی، تو اس موقع پر یہود کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اس وقت تورات شریف کو سامنے رکھتے اور جن مقامات پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر بیان ہوا ہے، ان مقامات پر یہود ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ جس کا تو نے ہم سے آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے، آج ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرما۔ تو جب یہود سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے فتح عطا فرماتا۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں کہ اہل یہود پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھی، اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا، اور پھر خود سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے دعا کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال مبارکہ کے بعد بھی صحابہ کرام کا، سلف و صالحین، امت مسلمہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ امت مسلمہ اپنی دعاؤں کے سلسلے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے دعا مانگتے آئے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے کہ جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ تورات شریف میں جس نبی کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات طیبہ ہے، کیونکہ یہود وہ ساری علاماتیں دیکھ چکے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے، ان بدبختوں نے بغض و عناد، حسد و سرکشی میں ایمان قبول نہ کیا،
کیونکہ ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو لوگ ان کی طرف رغبت رکھنے لگ جائیں گے، ہماری روزی روٹی پر فرق آ جائے گا۔ تو یہود نے یہ گمان کیا تو انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیسی بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے یعنی یہود نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے، کہ وہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہود کے حسد کا بیان ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ تو اس آیت میں حسد کی مذمت قباحت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود نے حسد کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کرنے کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے۔ یہود کو یہ گمان تھا کہ ہم تو بنی اسرائیلی ہیں، ہم تو اعلیٰ و عرفہ ہیں، اب تک ہزارہا انبیاء کرام علیہم السلام ہم بنی اسرائیلیوں میں آئے ہیں، اور اب جو آخری نبی آئیں گے تو وہ نبی بھی ہم بنی اسرائیلیوں میں سے ہوں گے، اور اس طرح ختم نبوت کا جو منصب ہے وہ بھی ہمیں ہی حاصل ہوگا۔ لیکن مشیت باری تعالیٰ یہ کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی اور یہود نے دیکھا کہ تورات میں جس نبی کی خبر دی گئی ہے، جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، وہ تو سب سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات طیبہ میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ قریش سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر ان بنی اسرائیلیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، اور اسی حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے قرآن کا انکار کیا، صاحب قرآن کا انکار کیا، اور اس طرح انہوں نے اپنی آخرت برباد کرنے کو ترجیح دی۔ معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حسد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے یہود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کے منکر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم کے بھی منکر ہوئے۔ حسد ایک ایسا قبیح باطنی مرض ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ صبر ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ ہوتا ہے، اگر اس کو شہد میں ڈالیں تو وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسد کو تشبیہ دی ہے ایک ایسی شے سے کہ جو بگاڑ و فساد کا باعث بنتی ہے۔ لہذا اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی، گاڑیاں، بینک بیلنس، اولاد یا اور کوئی نعمت خداوندی دیکھیں، تو اس وقت ضرور ہمیں اپنے قلب پر توجہ کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے پاس نعمت خداوندی دیکھ کر دل میں ہماری یہ خواہش پیدا ہوتی ہو کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسی سوچ دل میں جنم لے تو سمجھ لیں کہ یہ حسد ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گی کہ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کے تدارک کے سلسلے میں اسباب ضرور اختیار کیے جائیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس پر راضی رہیں، اور یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اس فیصلے پر تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اب میرا اس میں یہ خواہش تمنا کرنا کس قدر حماقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے اور میں یہ سوچ رکھوں کہ یہ نعمت اس سے جدا ہو کر مجھے مل جائے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، یعنی اس صورت میں سامنے والے کی نعمت کے زوال کی خواہش نہ ہو بلکہ یہ خواہش ہو کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے کاش مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، تو اب یہ حسد نہیں بلکہ یہ رشک ہے، لہذا اس میں اب کوئی حرج نہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت 91 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے یعنی یہود سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو یہود کہتے ہیں کہ ہم فقط اس پر ایمان لائیں گے، یعنی اس کتاب پر ایمان لائیں گے کہ جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی تورات پر ہی ہم ایمان لائیں گے، اور اس کتاب کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے، یعنی جو کتاب با اعتبار اصل ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم ایمان لاتے ہو، یعنی تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ المنورہ کے یہودیوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ قرآن حق ہے اور تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس اصل تورات کی تصدیق کرنے والا بھی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے دونوں ہی اللہ کے کلام ہوئے، یعنی تورات بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم تورات پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے۔ آیت کے اس جز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دوسری کتب کو نہیں مانتا، یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کسی ایک عقیدہ اسلام کا انکار ہی کافی ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں پر ایمان لانے سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں جو تورات، جو انجیل موجود ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ لیا جائے، نہیں، کیونکہ اب تو ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لہذا اب یہ جو موجودہ شکل میں توریت و انجیل ہے یہ کلیتاً اللہ کا کلام نہیں، لہذا اس تحریف و ترمیم کی وجہ سے یہ تو بندوں کا کلام ہو گیا۔ تو اب ایک عام انسان وہ فقط یہ عقیدہ رکھے کہ تمام کتب سماویہ، وہ تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وہ تمام کتب اپنی اصل کے اعتبار سے، یعنی جب تک کہ ان میں تحریف و ترمیم نہیں ہوئی تو اپنی اصل کے اعتبار سے وہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا اس جہت سے ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ پھر اس آیت کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ آیت کے اس جز میں بنی اسرائیلیوں کے اس دعوے کا رد کیا جا رہا ہے کہ ہم تو فقط تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں، تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نازل کی گئی کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے اس قول میں، اس دعوے میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ نہ تو تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، نہ ہی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو، کیونکہ اگر تم واقعی میں تورات پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل نہیں کرتے۔ تورات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ تم صرف قرآن کے منکر نہیں بلکہ تم تو تورات کے بھی عامل نہیں، بلکہ حقیقت میں تم تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہو۔ تمہیں اگر دین چاہیے، شریعت چاہیے، تو وہ دین بھی تمہاری مرضی کا ہو، وہ شریعت بھی تمہاری مرضی کی ہو کہ جس میں احکام تمہاری خواہش کے مطابق ہو۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہودیوں کی جانب انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کی نسبت فرمائی ہے، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان یہودیوں کے آباء و اجداد نے شہید کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے یہودی وہ اپنے آباء و اجداد کے اس گھناؤنے فعل یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی شہادتوں پر وہ راضی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہودیوں نے اس معاملے پر براءت کا اظہار نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شہادتوں پر راضی رہنے والے ان یہودیوں کی جانب قتل کی نسبت فرمائی۔ گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ صرف ان کے آباء و اجداد نے شہید کیا
بلکہ ان کے اس فعل پر رضامندی کے سبب یہ تمام افراد اس فعل میں برابر کے شریک ہوئے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا از خود کوئی جرم کرنا، کوئی برا فعل اختیار کرنا اگرچہ برا ہے، جائز نہیں، لیکن کسی کے جرم پر راضی رہنا، کسی کے فعل قبیح پر، گناہ کبیرہ پر رضامند رہنا، یہ اس کے گناہ میں شریک ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو اور انسان روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہو پھر بھی نہ روکے، اس فعل پر راضی ہو، تو وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب زمین میں کوئی برائی کی جائے اور کوئی شخص اس برائی کو ناپسند کرے، اس برائی کا رد کرے، تو وہ اس برائی سے پاک ہے، آزاد ہے، بری ہے۔ لیکن جو شخص اس برائی کو پسند کرے، اس برائی پر راضی ہو، تو وہ برائی کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح مزید اگلی آیت میں بیان کیا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب اس اگلی آیت میں بھی یہود کے اس دعوے کا رد کیا جا رہا ہے کہ ہم تو تورات پر ایمان لانے والے ہو۔ تو اس دعوے کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ تم تو تورات پر بھی ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اگر واقعتاً تم ایمان لانے والے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک دو نہیں بلکہ جو کثیر معجزات لے کر حاضر ہوئے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تم نے یعنی بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی تھی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا۔ اگر واقعتاً تم صاحب ایمان ہوتے تو ایسی حرکت ہرگز کبھی بھی نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے یعنی بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو یعنی پہاڑ کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تھام لو اس چیز کو، مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، تو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہ مانا یعنی نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا، یعنی گائے کی محبت ان کے قلوب میں رچی بسی تھی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ سابقہ آیات میں یہود کے اس قول کا رد کیا گیا کہ ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں۔ اب اس آیت میں یہود کے اس جھوٹے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ جب ان بنی اسرائیلیوں کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تورات کے احکام کو قبول کرو، ان پر مضبوطی سے عمل کرو، تو اس وقت جان کے خوف سے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ سمعنا یعنی ہم نے سن لیا، مراد یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں گے، اس وقت تو زبانی اقرار کر لیا، اور چونکہ حکم بھی ظاہر پر ہوتا ہے لہذا اس پہاڑ کو پھر ہٹا دیا گیا۔ لیکن ان بنی اسرائیلیوں کے دلوں میں یہی نیت تھی کہ ہم کو تورات پر عمل کرنا ہی نہیں، لہذا دل میں انہوں نے عصینا کہا یعنی ہمیں تورات کے احکام پر عمل کرنا ہی نہیں، یا بعد میں کہہ دیا کہ ہم حکم شرع پر عمل نہیں کریں گے، ہم حکم شرع نہیں مانیں گے۔ اور وجہ یہی کیونکہ ان بنی اسرائیلیوں کے قلوب میں اس گائے کی محبت داخل ہو گئی تھی، اور اس بچڑے کی عبادت کی حرص ان میں ایسی رچ بس گئی کہ جس طرح کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے اس جھوٹے دعوے کہ ہم تو تورات پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کا رد فرمایا۔ گویا کہ اس طرح رد فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں تمہارے اتنے قبیح جرائم اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی بغاوت کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اقرار کرنا لیکن اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اسی طرح گائے کی پوجا کرنا، تو اتنے قبیح جرائم کے باوجود تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو عجیب ہے تمہارا یہ ایمان جو تمہیں اعمال قبیحہ پر، برائیوں پر، خلاف شرع امور پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے، لیکن اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 94 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين،
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یعنی یہود سے فرما دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دار آخرت یعنی جنت لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یہ یعنی یہود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہود کے جھوٹے دعووں میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم بنی اسرائیلی ہے، ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد سے ہیں، ہم جو چاہیں اعمال و افعال اختیار کریں، جنت ہمارے لیے خاص ہے۔ تو اس مقام پر ان کے اس باطل نظریے، اس باطل قول کا بھی رد فرما دیا گیا۔ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق جنت خاص تمہارے لیے بنائی گئی ہے تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ یہود کا اس طرح سے رد کیا جا رہا ہے کہ اے یہود، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اعمال کی بھی حاجت نہیں، تم اعمال سے صرف نظر آخرت کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو چکے ہو، تو جنت کے انعامات کے مقابلے میں دنیاوی مشکلات کیوں برداشت کرتے ہو؟ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت تمہاری ہے، تم جنت کے حقدار ہو، جنت کے انعامات تمہارے لیے ہیں، جنت کی راحتیں، آسائشیں، جنت کے انعامات تمہارے لیے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں طویل عمروں کی خواہش رکھتے ہو؟ یہود جو جنت کے دعوے دار تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی خواہش رکھتا تھا کہ وہ 1000 سال زندگی گزارے، تو موت کی تمنا کرنے کے بجائے یہود کا لمبی زندگی کی خواہش رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں دخول سے متعلق ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تمام یہودیوں کو جمع فرما کر یہ ارشاد فرمایا، اگر تم ان دعووں میں سچے ہو، یعنی جنت خاص تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم اس دعوے میں اگر سچے ہو تو ایک بار کہہ دو اللہم امتنا، یعنی اے اللہ تو ہمیں موت عطا فرما۔ پھر رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو بھی یہودی یہ دعا کرے گا وہ یہیں گلا گھٹ کر اسی وقت مر جائے گا۔ لیکن اس وقت یہود نے موت کی دعا نہیں کی، وہ گھبرا گئے اور انکار کر دیا۔ اس مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ خطاب، یہ چیلنج کہ تم موت کی دعا کرو اسی وقت تمہاری موت واقع ہوگی، تو یہ چیلنج اس زمانے کے یہودیوں کے ساتھ خاص تھا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہودی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ نبی وہ نبی ہے کہ جن کی بشارت دی گئی ہے، اور ان یہودیوں کو یہ یقین حاصل تھا کہ اگر اس چیلنج کو قبول کرتے ہو وہ موت کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں ضرور موت آ جائے گی، اور اس طرح ایک تو موت واقع ہو جانے کا خوف، اور دوسرا یہ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار بھی ہوگا، لہذا اس وجہ سے کسی نے بھی موت کی دعا نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ جنت خاص ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ بالکل باطل بے بنیاد دعویٰ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں موت کی تمنا، موت کی خواہش کا بیان آیا ہے۔ موت کی تمنا کرنا کیسا ہے، اس بارے میں سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کے سبب سے تم میں سے کوئی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے۔ اگر اس تمنا کرنے کو جی چاہتا ہے اور بغیر تمنا رہ ہی نہیں سکتا تو اس قدر کہہ لے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، یا تو وہ نیکوکار ہوگا تو شاید وہ نیکیاں بڑھائے، یا وہ گناہ گار ہوگا تو شاید وہ توبہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی، یہ حیات مومن کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اعمال اسی زندگی میں ہو سکتے ہیں، موت کے بعد کیسے اعمال؟ اگر بندہ نیک ہوگا تو طویل عمر کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اگر گناہ گار ہوا تو ممکن ہے کہ اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے۔ گویا کہ مومن کا طویل عمر پانا اور اس میں نیک اعمال اختیار کرنا یہ باعث سعادت ہے۔ حدیث کریمہ بھی ہے کہ نیک بختی میں سے یہ ہے کہ بندے کی عمر طویل ہو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا نصیب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف رجوع کرنا وہ نصیب کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی مصائب و آلام، دنیاوی تکالیف، پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں۔ البتہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے شوق کی وجہ سے موت کی تمنا کرے، موت کی دعا کرے، صالحین نیکوکار سے ملاقات کی تمنا کی وجہ سے موت کی دعا کرے،
یا جب دین میں کوئی فتنہ دیکھے، دین میں کوئی نقصان دیکھے اور اب اپنے مرنے کی دعا کرے، تمنا کرے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 96 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک آپ ضرور ان کو پائیں گے، یعنی یہود کو پائیں گے کہ وہ تمام لوگوں سے حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی پانے کے خواہش مند ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، حالانکہ اتنی طویل عمر عطا کیا جانا ان سے عذاب کو دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود دنیاوی زندگی کے معاملے میں مشرکین سے بھی بڑھ کر حریص ہیں، یعنی مشرکین بھی لمبی عمروں کے حریص تھے، خواہش مند تھے، 100 سال عمر مل جائے، 200 سال، 300 سال، لیکن یہ یہود تو ان سے بھی بڑھ کر حریص تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور دوسری طرف موت سے اس قدر بھاگتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ تو ان کا لمبی عمروں کا حریص ہونا، خواہش رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کافر وہ موت سے بھاگتا ہے، دنیاوی زندگی کی حرص رکھتا ہے، جبکہ مومن کا معاملہ ایسا نہیں۔ مومن اگر زندگی چاہتا بھی ہے تو فقط اسی لیے تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کا توشہ جمع کر سکے، آخرت کی تیاری کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کی تیاری کے لیے لمبی عمر کی چاہت یہ زندگی کی ہوس نہیں، بلکہ مومن کی یہ خواہش آخرت کی بہتری کے لیے ہے۔